بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نہم، نسب و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فصل اول، شجرہ طیبہ۔ شجرہ مبارکہ کو 3 حصوں میں پیش کیا جاتا ہے، مگر پہلے چند ضروری تمہیدات ملاحظہ ہوں۔ تمہید حصہ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک ہے اور اس کی بابت حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ المعروف بابن عبد البر العمری القرطبی پیدائش 386 ہجری نے کتاب الاستیعاب میں تحریر کیا ہے۔ هذا ما لم يختلف فيه احد من الناس۔ اس شجرے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں۔ آباء الکرام کے ساتھ میں نے تلاش کی کہ امہات العظام کے مبارک نام بھی مل جائیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت عبداللہ سے لے کر عدنان تک برابر سب کے نام مل گئے، اور مزید براں یہ بھی ہوا کہ ان امہات کے آبا اور قبائل کا پتہ بھی لگ گیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام ملا تو سیدہ آمنہ کے والد کا نام بھی مع ان کے سلسلہ نسب کے، اور ان کی والدہ کا نام مع ان کے سلسلہ نسب کے مل گیا۔ اس تمام سلسلے پر نظر ڈالو، شاید دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کا بھی سلسلہ خاندانی اس وضاحت کے ساتھ اوراق تاریخ میں دستیاب نہ ہو سکے گا۔ پھر ہر ایک سلسلے میں نسب کی رفعت شان پر نظر ڈالو کہ ددیال اور ننیال، اور ننیال اور ننیال کی ددیال میں بھی کسی ایک جگہ وہن یا خمود نہ ملے گا۔ یہ شرف صرف اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جسے ازل الاعزال میں قدرت ربانیہ نے عالمین پر ممتاز فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ذات گرامی تک ہر ایک نسل کی حفاظت خود فرمائی ہو۔ امہات العظام اور ان کے ددیال کے اسماء میں میرا ماخذ تاریخ کبیر طبری اور طبقات الکبیر ابن سعد اور کسی قدر تاریخ الکامل ابن اسیر ہیں۔ نسب نام گرامی کا حصہ دوم وہ ہے جو معد بن عدنان سے اوپر آتا ہے۔ محدثین رحمہم اللہ تعالی اس حصے کا اندراج اس تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ ہم ذیل میں تحریر کریں گے، اپنی کتابوں میں نہیں کرتے، کیونکہ ان اصولوں کے مطابق جو صحیح روایات کے متعلق انہوں نے اختیار فرمائے ہیں، اس حصے کا روایت کرنا دشوار ہے۔ ان بزرگواروں کا یہ نہایت ورع و تقوی ہے۔ بائیں ہمہ جملہ محدثین اس سلسلے کے خاص خاص مشاہیر کے 8-9 نام لے کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نسب گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک منتہی ہو جاتا ہے۔ یہ طریق کے سلسلہ نسب میں خاص خاص مشاہیر کا نام لے کر اختصار سے کام لیا جائے، بنی اسرائیل میں بھی مروج تھا۔ انجیل متی کو دیکھو، وہ لکھتے ہیں یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہام کا نسب نامہ۔ یہ ظاہر ہے کہ متی نے مسیح اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 26 پشتیں، اور داؤد و ابراہیم علیہ السلام میں 12 پشتیں دانستہ اختصار کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ حصہ دوم کے شامل کتاب کرنے کی جرت مجھے اس لیے ہوئی کہ کذب النسابون ما فوق العدنان کا قطعی صیحت تک پہنچ جانا مجھ پر مخفی رہا، اور میں نے دیکھا کہ اکثر علماء نے جو تاریخ اور حدیث میں امام تسلیم ہوئے ہیں، اس حصے کو بیان کیا ہے۔ سبائق الذہب للسویدی صفحہ 19 میں ہے۔ قد اختلف في كراهة رفع النسب من عدنان إلى آدم فذهب ابن إسحاق وابن جرير وغيره إلى جوازه وعليه البخاري وغيره من العلماء۔ عدنان سے اوپر آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرنے کی کراہت میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق اور ابن جریر کے نزدیک جائز ہے، اور بخاری وغیرہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ کتاب رحلۃ الشافی مصنفہ جلال الدین السیوطی میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور ہارون الرشید کے مکالمے کے ذکر میں ہے۔ فقال لي أبن لي عن نفسك
قال الشافعي فلقيت حتى الحقت آدم عليه الصلاة والسلام بالطين. ہارون الرشید نے کہا، تم اپنی بات بتاؤ۔ میں نے نسب بیان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے جا ملایا۔ ان حوالہ جات کے بعد میں نے اس حصے کا لکھنا ترک کر دینے سے بہتر سمجھا۔ میں نے اول یہ حصہ ڈاکٹر سر سید احمد خان غفر لہو کی کتاب خطبات احمدیہ میں دیکھا تھا۔ سر سید نے اس جگہ کسی کا پتہ نہیں لکھا۔ انہوں نے ارمیہ، کاتب، برخیہ اور الجیرہ کے نسب نامے کا ذکر فرمایا تھا۔ میں نہ سمجھ سکا کہ سر سید یہ سب باتیں کہاں سے لکھ رہے ہیں۔ بعد میں مجھے تاریخ ابو الفداء ابن کثیر میں ارمیہ اور الجیرہ کا مذکور ملا، اور پھر امام تبری کی کتاب میں ایک روایت کلبی کی ملی، جس کی بابت امام تبری نے لکھا ہے کہ یہ روایت ارمیہ کے نسب نامے سے متوافق ہے، صرف کہیں کہیں اختلاف السنہ کی وجہ سے اختلاف لہجے کا فرق پڑ گیا ہے۔ دوسری روایت خود امام تبری کی ہے، جسے انہوں نے ایک عرب نسب دان سے لیا ہے۔ پھر مجھے امام ابن سعد کی کتاب طبقات الکبیر میں بھی یہی حصہ مل گیا۔ مجھے ان کتابوں سے مطابقت کرنے کے بعد سر سید کے نسب نامے میں لکھے ہوئے چند نام: عدنان دوم، ادو دوم، الیسع، حمیسی دوم، سلامان دوم، ثابت، حمل، ماد اول نہیں ملے۔ معلوم نہیں سر سید نے ان کا کس کتاب کے حوالے سے اضافہ فرمایا ہے۔ میں نے وہی نام لکھے ہیں جو بالاتفاق متعدد روایات میں بیان ہوئے تھے۔ تمہید حصہ سوم، نسب نامہ گرامی کا حصہ سوم، جو اسماعیل علیہ السلام سے شروع اور ابو البشر آدم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے، تورات موجودہ سے لیا گیا ہے۔ اسماء کے اعراب عربی زبان کی تورات متشکل سے لیے گئے ہیں۔ با، ہر ایک نام کے سامنے سنین عمر درج ہے، یہ بھی تورات سے لیے گئے ہیں، جو غالباً صحیح ہیں، لیکن تورات میں یہ بھی ہے کہ فلاں عمر میں فلاں شخص کے پسر پیدا ہوا۔ اس میں کئی اشکال ہیں، مثلاً غور کرو مندرجہ ذیل بیانات تورات پر۔ نمبر 1، آدم 130 برس کا تھا جب اس کے ہاں شیش پیدا ہوا۔ نمبر 2، شیش 150 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا۔ نمبر 3، انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا۔ نمبر 4، کینان 70 برس کا تھا کہ اس سے محلل ایل پیدا ہوا۔ نمبر 5، محلل ایل 65 برس کا تھا کہ اس سے یارو پیدا ہوا۔ نمبر 6، یارو 162 برس کا تھا کہ اس سے ہنوک پیدا ہوا۔ نمبر 7، ہنوک 65 برس کا تھا کہ اس سے متوسلح پیدا ہوا۔ نمبر 8، متوسلح 187 برس کا تھا کہ اس سے لمک پیدا ہوا۔ نمبر 9، لمک 182 برس کا تھا کہ اس سے نوح پیدا ہوا۔ نمبر 10، نوح 500 برس کا تھا کہ اس سے سام پیدا ہوا۔ نمبر 11، سام 100 برس کا تھا کہ اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا۔ نمبر 12، ارفکسد 35 برس کا تھا کہ اس سے ایر پیدا ہوا۔ نمبر 13، ایر 34 برس کا تھا کہ اس سے فلج پیدا ہوا۔ نمبر 14، فلج 30 برس کا تھا کہ اس سے راؤ پیدا ہوا۔ نمبر 15، راؤ 32 برس کا تھا کہ اس سے سروج پیدا ہوا۔ نمبر 16، سروج 30 برس کا تھا کہ اس سے نحور پیدا ہوا۔ نمبر 17، نحور 29 برس کا تھا کہ اس سے تاراہ پیدا ہوا۔ نمبر 18، تاراہ 70 برس کا تھا کہ اس سے ابرام پیدا ہوا۔ اگر ہم اس حساب کو صحیح قرار دیں تو لازم آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے 88 سال کی ہو گئی ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 2 سال کی ہو۔ حساب کرو کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کا زمانہ 262 جمع 86 348 برس کا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ ان امور کا کوئی عالم اہل کتاب قائل نہیں، اس لیے مجھے اس حساب کی صحت پر شک رہا۔ بعد ازاں مجھے کتاب تاریخ ابو الفداء میں سے اسی مقام کے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے تعجب آمیز مسرت ہوئی کہ یہ فاضل مورخ بھی اس خیال میں میرے ساتھ متفق ہے۔ مزید اطمینان کا موجب یہ ہوا کہ امام ابو محمد علی بن احمد بن حزم الظاہری المتوفی 456 ہجری نے بھی کتاب فصل میں اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ الغرض حصہ سوم کے نام تو صحیح ہیں، البتہ دیگر معلومات بعض جگہ مشکوک ہیں۔ چونکہ نسب نامہ میں صحت اسماء ہی زیادہ تر درکار ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ نسب نامہ گرامی کا یہ حصہ بالکل صحیح ہے۔ ان ضروری تمہیدات کے بعد شجرہ مبارکہ درج کیا جاتا ہے۔ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء لسيدنا ومولانا محمد رسول الله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصہ اول عبداللہ تا عدنان۔ نمبر شمار آباؤہ الکرام امہاتہ العظام۔ عبداللہ، آمنہ بنت، اب وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ دیکھو سلسلہ نمبر 6 آبائے نبوی۔ برہ بنت عبد العزیٰ بن عبد الدار بن قصی۔ دیکھو سلسلہ نمبر 5 آبائے نبوی۔ عبد المطلب فاطمہ بنت۔ اب عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یکزا بن مرہ۔ دیکھو سلسلہ نمبر 7 آبائے نبوی۔ صخرہ بنت عبد بن عمران بن مخزوم بن یکزا بن مرہ۔ دیکھو سلسلہ نمبر 7 آبائے نبوی۔ ہاشم سلمہ بنت۔ اب عمرو بن زید بن لبید بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار تیم اللہ بن ثعلبہ خزرجی۔ امیرہ بنت صخر بن حبیب بن الحارث بن ثعلبہ بن مازن بن النجار ساکن مدینہ۔ عبد مناف عاتکہ بنت۔ اب مرہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن ثعلبہ بن بصہ بن سلیم بن منصور۔ از نسل سلسلہ نمبر 17 آبائے نبوی۔ مادیہ عرف صفیہ بنت حوزہ بن عمر بن ساسا بن معاویہ بن بکر بن حوازن۔ از نسل سلسلہ نمبر 17 آبائے نبوی۔ قصی حبی بنت۔ اب خلیل بن جشبیہ بن سلول بن کعب بن عمر بن ربیہ الخزائی۔ ہند بنت عامر بن النضر بن عمر بن عامر من الخزاعہ کلاب۔ فاطمہ بنت۔ اب سعد بن سیل جبر بن عوف بن عامر الجادر۔ كان أول من بنى جدار الكعبة فقيل له الجادر۔ ظریفہ بنت قیس بن امیہ ذراسین بن جسیم بن کنانہ بن عمر بن القین بن فہم بن عمر بن قیس بن عیلان بن الیاس۔ دیکھو سلسلہ نمبر 17 آبائے نبوی۔ مرہ ہند بنت۔ اب سریر بن ثعلبہ بن حارث بن مالک۔ دیکھو سلسلہ نمبر 12
آبائے نبوی امامہ بنت عبد منات بن کنانہ. دیکھو سلسلہ نمبر 14 آبائے نبوی. کعب محشیہ بنت اب شیبان بن محارب بن فہر. دیکھو سلسلہ نمبر 11 آبائے نبوی. وحشیہ بنت وائل بن قاسد بن حنب بن اقسا بن سامی بن جدیلہ. لوئی مادیہ بنت اب. کعب ابن القین ہو والنعمان بن جسر بن شیع اللہ بن اسد بن وبرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزاعہ. عاتکہ بنت کاہل بن عزرہ. غالب عاتکہ بنت اب. یخلد بن نظر بن کنانہ. دیکھو سلسلہ نمبر 13 آبائے نبوی. انیسہ بنت شیبان بن ثعلبہ بن عقابہ بن صعاب بن علی بن بکر بن وائل. فہر الملقب بقریش. لیلہ بنت اب. حارث بن تمیم بن سعد بن حزیل بن مدرکہ. دیکھو سلسلہ نمبر 16 آبائے نبوی. سلمہ بنت طابخہ بن الیاس. دیکھو سلسلہ نمبر 16 شجرہ حازہ. مالک جدلہ بنت اب. عامر ابن الحارث بن مزاز بن زید بن مالک جرہمی. ہند بنت التلیم بن مالک بن الحارث جرہمی. نظر اکرشہ بنت اب. عدنان حارث بن عمر بن قیس بن عیلان بن مضر. دیکھو سلسلہ نمبر 17 آبا. کنانہ برہ بنت اب. مر بن اد بن طابخہ. اخت تمیم بن مر. طابخہ برادر مدرکہ. نمبر 16 خزیمہ اوانہ. ہند بنت اب. سعد بن قیس بن عیلان بن الیاس. دیکھو سلسلہ نمبر 17 آبا. بعد بنت الیاس. دیکھو سلسلہ نمبر 17 آبا. مدرکہ. سلمہ بنت اب. اسلم ابن الحاف بن قزاع. الیاس. لیلہ. خندف بنت اب. حلوان بن عمران بن الحاف بن قزاع. ذریہ بنت ربیہ بن نزار. دیکھو سلسلہ نمبر 19 آبا. مزر. رباب بنت اب. حیدہ بن معد. سلسلہ نمبر 20 آبا. نزار سودا بنت اب. اک ابن الرئیس بن عدنان. سلسلہ نمبر 11 معاد معانہ بنت اب. جوشم بن جلحمہ بن عمر بن برہ بن جرہم. سلمہ بنت الحارث بن مالک بن غنم من جرہم. عدنان مہدد بنت اب. لہم بن جلحب بن جدیس بن جاتر بن ارم.